قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جب گانے کی طرز پر نعت بناؤ گے تو پہلے کیا سننا پڑے گا؟ بھئی اے سوٹ ایدے ورگا سینا ہے، پہلے کوئی ویکھو گے تو سیو گے نا اودے ورگا۔ جب آپ نے کوئی نظم کسی گانے کی طرز پر بنانی ہے تو پہلے کیا سننا پڑے گا؟ گانے کی طرز، اس کے جملے، اس کا سٹائل، اس کا انداز معلوم ہوگا تو اس کی طرز پر بنے گی نا، سیمپل موجود ہوگا تو بنے گی نا، تو وہ تو حرام ہے۔ تو جس کو سننا ہی حرام ہے اس کی طرز پہ بنانا بھی حرام ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، میوزک، کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج شیطان نے ان مسلمانوں کو اتنا گمراہ کر دیا اور پستی کی اس حد تک لے گیا اور یہ ظلم کے اس کنارے تک لے گیا کہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا انما بعثت لکسر المعازف، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم توڑنے کے لیے آئے ہو، ہم تمہارا نام لیں گے اور تیرے نام کے اوپر میوزک چلے گا، تیرے تذکرے کے اوپر میوزک چلے گا۔ اور آج تو سٹیج کے اوپر وہ ڈھولکی والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ چھنکنے لے کر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور پیچھے سارا میوزک چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ کیا ہے؟ یہ نبی کی توہین کر رہا ہے اور اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی دشمنی لے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اس میوزک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ شیطانی آواز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نام بھی تیرا ہوگا، کام بھی تیرا ہوگا اور میوزک بھی ساتھ چلے گا، روک سکتے ہو تو روک لو، ان کو کہہ کے دیکھ لو۔ او جی تسی تے گستاخ ہو، تسی نبی دی تعریف تے گستاخ ہو۔ بھئی ہم گستاخ، اگر اس کا نام گستاخی ہے تو سمجھ لو پھر میوزک چلانا قرآنی آیات کے ساتھ، نعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، حمد کے ساتھ، کسی چیز پر بھی میوزک حرام ہے، اور ایسی نعتیں نظمیں بنانا یہ درست نہیں ہے جو ان کی نقالی میں ہو۔